الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثالث عن ثوبان بن يزيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصب المنجنيق على أهل الطائف. اور حضرت ثوبان ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل طائف کے مقابلے پر منجنیق یا منجنیق نصب کی. یہ منجنیق یا منجنیق یہ اصل میں فارسی لفظ ہے، یعنی منچے نیک، میں کتنا اچھا ہوں. یہ ایک جنگی آلہ ہوتا تھا جو ہاتھ سے استعمال ہوتا تھا اور آج کل کے راکٹوں کا کام کرتا تھا. اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ ایک بڑا پتھر اس آلے میں رکھ کر کھینچ لیا جاتا اور پھر چھوڑا جاتا. وہ پتھر زور سے جا کر قلعے پر لگتا تھا جس سے دیوار ٹوٹ جاتی تھی. پھر صحابہ رضی اللہ عنہم اندر داخل ہوتے تھے. طائف کا قلعہ چونکہ بہت مضبوط تھا، اس میں مالک بن عوف کفار کی کمان کر رہے تھے. 25 دن تک قلعہ فتح نہیں ہوا، اس لیے اس پر منجنیق یا منجنیق استعمال کرنا پڑا. اسلام میں یہ پہلا موقع ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے منجنیق استعمال کیا. اس جنگ کے دوران حضرت طفیل بن عمرو کو منجنیق اور ٹینک مل گئے تھے. یا جرش مقام سے 2 صحابی ٹینک لائے تھے اور یہاں استعمال بھی ہوئے تھے. نیز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کے ارد گرد کانٹے بچھائے تھے تاکہ اندر سے کوئی بھاگ کر نہ جائے. اس سے مائن بچھانے کی تعلیم مسلمانوں کو حاصل ہو گئی، مگر مسلمان اسلحہ سے غافل ہو گئے. کفار نے اسلحہ لے لیا تو مسلمان غلام بن کر رہ گئے. طائف آج بھی حجاز کا بڑا شہر ہے. علی اہل الطائف حدیث پاک میں طائف کا تذکرہ ہے، اس لیے ہم تحقیق کر رہے ہیں کہ طائف، اور تحقیق بتا رہے ہیں کہ طائف آج بھی حجاز کا بڑا شہر ہے. مکہ سے 36 یا 45 میل کے فاصلے پر واقع ہیں، جو 90 کلومیٹر ہے. اس وقت طائف میں 2 باغ ہیں جہاں 2 چھوٹی چھوٹی مسجدیں بنی ہیں. ایک مسجد کا نام مسجد علی ہے اور دوسری کا نام مسجد الجعثی ہے. ان 2 مسجدوں کے درمیان ایک وادی ہے. محققین کا خیال ہے کہ اسی مقام سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا تھا اور غالباً اسی جگہ آپ نے منجنیق نصب کیا تھا. آج کل طائف کی جامع مسجد جہاں بنی ہے، اسی جگہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں قیام فرمایا تھا. باب حکم الاسراء. باب حکم الاسراء، قیدیوں کے احکامات کا بیان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی ما كان لنبی ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض. اسرى یہ اسیر کی جمع ہے. اسیر قیدی اور گرفتار شخص کو کہتے ہیں. میدان جہاد میں جس طرح مقابلہ ہوتا ہے اور لوگ مارے جاتے ہیں،
وہیں پر لوگ گرفتار بھی ہو جاتے ہیں. گرفتار دونوں طرف سے ہوتے ہیں، مسلمانوں کے بھی اور کفار کے بھی ہوتے ہیں. پھر ان قیدیوں کی رہائی کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. کبھی تو قیدیوں کا تبادلہ ہوتا ہے، کبھی تاوان بھر کر چھڑایا جاتا ہے، اور کبھی ویسے احسان کر کے چھوڑا جاتا ہے، اور کبھی قتل بھی کیا جاتا ہے. اسلام میں قیدیوں کے مکمل قوانین موجود ہیں. لہذا ہمارا مقدس اسلام، جس کے قواعد قابل تحسین ہیں، مذکورہ باب میں ان قیدیوں کا بیان ہے جو غیر مسلم ہوتے تھے اور مسلمانوں کے پاس تھے. مسلمانوں نے انتہائی حسن سلوک کا مظاہرہ کیا اور اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر ان کا اکرام کیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو حسن سلوک کا حکم دیا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافروں کے علاوہ کوئی مسلمان قیدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا، اور نہ اس وقت باقاعدہ کوئی جیل تھی. الفصل الاول. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل وفي رواية يقادون إلى الجنة بالسلاسل. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قوم پر تعجب کرتا ہے، یعنی ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو زنجیروں میں بندھے ہوئے جنت میں داخل ہوتے ہیں. اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے خوش ہوتا ہے جو زنجیروں میں باندھ کر جنت کی طرف لے جائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ عجب، اللہ تعجب کرتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. سلاسل سلسلہ کی جمع ہے، زنجیر کے معنی میں ہے، یعنی زنجیروں میں پکڑا ہوا لایا گیا، اس نے اسلام قبول کر لیا اور جنت کا مستحق بن گیا. یہ حدیث یہاں مفصل نہیں بلکہ مجمل ہے. اس حدیث کی تفصیل ان احادیث میں ہے جن کو مفسرین رحمہم اللہ نے آیت کریمہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کے تحت ذکر کیا ہے. قال ابن كثير قال البخاري رحمه الله بسنده عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه كنتم خير امه اخرجت للناس قال خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في اعناقهم حتى يدخلوا في الاسلام. قال القرطبي رحمه الله قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه نحن خير الناس للناس نسوقهم بالسلاسل الى الاسلام. ان احادیث سے اس آیت کی تفسیر معلوم ہو گئی، لہذا اس آیت کریمہ کو کسی خاص مشن کے لیے بطور دلیل پیش کرنا یہ گویا آیت کریمہ کے ساتھ خیانت ہے، اور یہ تحریف قرآن کے مترادف ہے، کیونکہ یہ آیت کریمہ خاص طور پر جہاد سے متعلق ہے. لہذا کسی دوسری دینی سرگرمی پر براہ راست بلا واسطہ اس آیت کریمہ سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یہ خود ساختہ تفسیر بیان کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. ان احادیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جہاد بہت بڑا ذریعہ ہے جس سے لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. ابتدا میں کفار اسلام قبول کرنے سے خوش نہیں ہوتے، آخر میں خوش ہو جاتے ہیں. اور رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جہاد سے دین کے راستے کھلتے ہیں، بند نہیں ہوتے.
وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه فقتلته فنفلني سلبه. اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکین کا ایک جاسوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران تھے. چنانچہ اس جاسوس نے ٹوہ لینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کے پاس بیٹھ کر باتیں کی اور پھر چلا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تلاش کرو اور قتل کر ڈالو. چنانچہ میں نے اس کو ڈھونڈ نکالا اور قتل کر ڈالا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان و اسباب مجھے مرحمت فرمایا. فقتلتہ، یہ شخص چونکہ جاسوس تھا اس لیے اس کا قتل کرنا ضروری تھا. اسی طرح اس کافر کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے جو حربی ہو اور امان لیے بغیر مسلمانوں کے علاقے میں داخل ہوا ہو. فنفلنی، یعنی بطور انعام مجھے اس کے جسم کا سامان دے دیا. وعنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هوازن فبينا نحن نتضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على جمل أحمر فأناخه وجعل ينظر وفينا ضعفة ورقة من الظهر وبعضنا مشاة إذ خرج يشتد فأتى جمله فأثاره فاشتد به الجمل فخرجت أشتد حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته ثم اخترت سيفي فضربت رأس الرجل ثم جئت بالجمل أقوده عليه رحله وسلاحه فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس فقال من قتل الرجل قالوا ابن الأكوع قال لہو سلبہ اجمع. اور حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبیلہ قیس کی ایک شاخ حوازن کے خلاف جہاد میں شریک تھے. ایک دن اس وقت جب کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دوپہر کا کھانا کھا رہے تھے، اچانک ایک شخص جو دشمن کا جاسوس تھا اور سرخ اونٹ پر سوار تھا آیا. اس نے اونٹ کو بٹھا دیا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، یعنی وہ ہماری حالت و کیفیت کی ٹوہ لینے لگا. اس وقت ہم اپنی خستہ حالی اور پیادہ پانی کی وجہ سے بہت نڈھال ہو رہے تھے. ہمارے پاس سواریوں کی کمی تھی. اور ہم میں سے بعض لوگ پیدل چلتے تھے. چنانچہ جب اس شخص نے ہماری اس کمزوری کا اندازہ لگا لیا کہ ہم سواریوں کی کمی اور اپنی خستہ حالی کی وجہ سے سخت پریشان اور نڈھال ہیں، تو دشمن کو اطلاع دینے کے لیے وہ اچانک ہمارے درمیان سے دوڑتا ہوا نکلا اور اپنے اونٹ کے پاس پہنچ کر اس پر سوار ہونے کے بعد اس کو کھڑا کیا اور وہ اونٹ اس کو لے کر تیزی سے دوڑنے لگا. میں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو میں بھی اپنے لوگوں کے درمیان سے نکلا اور اس شخص کے پیچھے دوڑا، یہاں تک کہ میں نے اس کو جا لیا اور اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور اس کو بٹھا دیا اور پھر اپنی تلوار سوت کر اس شخص کے سر پر بھرپور وار کیا، جس سے اس کا کام تمام ہو گیا. پھر اونٹ کو جس پر اس شخص کا سامان اس کے ہتھیار سے کھینچا ہوا لایا. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگ میرے سامنے آئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کو کس نے قتل کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ سلمہ بن اکوع نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سارے سامان کے حقدار یہی سلمہ ہیں.
حوازن ایک مشہور قبیلے کا نام ہے جو تیر اندازی میں اپنی نظیر آپ تھا۔ حنین اور اوطاس میں حوازن کے ساتھ بڑا معرکہ ہوا۔ عرفات اور طائف کے درمیان ایک وادی کا نام حنین ہے۔ نتضحى یہ لفظ تضحیہ سے ہے، اصل میں سفر کے دوران گھاس والی جگہ اترنے اور اونٹوں کو گھاس چرانے اور آرام دلانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ پھر نرمی کے لیے استعمال ہوا، پھر چاشت کی نماز کے لیے استعمال ہوا، پھر چاشت کے وقت کھانے کے لیے استعمال ہوا۔ یہاں یہی معنی مراد ہے۔ رقۃ من الظہر یعنی سواریوں کی کمی کی وجہ سے ہم میں کمزوری تھی، پیدل چل کر تھکے ہوئے تھے۔ وبعضنا مشاۃ یہ جملہ رقۃ من الظہر کے لیے عطف بیان اور تفسیر ہے۔ اخترت سیفی تلوار سونتنے کو کہتے ہیں، اشتد دوڑنے کے معنی میں ہے، اور خطام نکیل کو کہتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔